بات کی طرف لے کر کے بڑھتی ہوں اور ملاقات جو میں آپ کی کروانے جا رہی ہوں جناب ہمارے جس وقت کے معزز مہمان ہیں مجتبیٰ حمید ان کا نام ہے. ریمیکس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں پاکستان میں. دا بیوٹی اباؤٹ دس ینگ مین از کہ ہی ٹک دس سسٹم ریمیکس ٹو پاکستان. مجتبیٰ, I welcome you to the show and I thank you very much for taking time and coming and joining us. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. ایک دفعہ پھر سے وعلیکم السلام جی. تھینک یو ویری مچ. ناشتہ کیا تھا کہ دوپہر کا کھانا کھایا تھا؟ کینیڈا کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی 2 meals a day پہ سروائیو کرتا ہے, جس سے اگر آپ دوپہر کا کھانا نہ کھائیں تو کام میں بہت اچھا دھیان رہتا ہے. کیا کمال کی بات ہے. مائک کو تھوڑا سا قریب کر لیں. لک آئی ایم ویری اولڈ ایز کمپیئر ٹو یو بٹ لک ایٹ میرے میں انرجی ہے, اس لیے شاید میں صبح کوئی انرجی ڈرنک پیتی ہوں گی. میں نو آئی ڈونٹ, آئی لیو اے ویری سمپل لائف. مجتبیٰ حمید, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے پاکستانی جو پاکستان میں پراپرٹی لینا چاہتے ہیں, پراپرٹی ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں, بیچنا چاہتے ہیں, فیملی انہیریٹنس میٹرز ہیں, فیملی پرابلمس ہیں, یو کین call. Do you mind if I can announce your number as well? جی بالکل. It's 647-238-4115. 238-4115 ایریا کوڈ 647. اچھا مجتبیٰ, میرا دل چاہتا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو ایکسپلین کریں کہ بیفور جوائننگ ہیئر یو کانٹیکٹڈ ریمیکس اینڈ یو ہیڈ اے ڈریم ٹو ٹیک دس سسٹم آف ریئل اسٹیٹ ٹو پاکستان. جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے شو میں آنے کا موقع دیا. تو جب میں 2019 میں پاکستان سے یہاں پہ امیگریٹ کیا تو اس سے پہلے وزٹ پہ میں ضرور آتا تھا, بٹ امیگریٹ میں 2019 میں کیا اور آنورڈس پھر یہاں پہ رہنا شروع کیا. تو میں یہاں پہ آ کے یہ دیکھ رہا تھا کہ کون سی ایسی سروس ہے یا کون سا ایسا بزنس ہے جو کینیڈا اور پاکستان کو آپس میں لنک کرتا ہو. اور میں نے اپنے ارد گرد ہمیشہ یہی دیکھا اور یہی پایا. میرے کافی ریلیٹیوز میں جب تک پاکستان میں تھا وہ باہر مقیم ہیں, UK میں ہیں, US میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, اور ہر ایک کو ایک ہی چیز ستائی جاتی تھی کہ ان کی جو پراپرٹیز تھیں کہ ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے, ان کی اگر کسی نے بیچنا ہوتا تھا تو جو وہاں پر پروسیجرز ہیں وہ اتنے کمبرسم ہیں, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو وہاں پہ رہ نہیں رہے ہوتے اور ان کو آنا پڑتا ہے صرف چند دنوں کی چھٹی لے کے. تو وہاں پہ یہ سفر کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے جتنے بھی جاننے والے دوست احباب جو کہ باہر مقیم تھے وہ پھر اپنی جب بھی ان کو کوئی اس طرح کی ضرورت ہوتی تھی اور جہاں پہ وہ اسٹک ہو جاتے تھے تو وہ ریچ آؤٹ کرتے تھے فار اسسٹنس ان گیٹنگ ورکس ڈن. تو پھر جب میں یہاں آیا میں نے یہاں پہ لوگوں سے ملا اور ہر گھر کی ایک ہی کہانی تھی کہ ان کے ساتھ اگر وہ کوئی پراپرٹی کی لین دین کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے تھے تو ان کو ڈپینڈ کرنا پڑتا تھا اپنے ریلیٹیوز کے اوپر اور اپنے دوستوں کے اوپر. اور کوئی بھی چیز جب آپ کسی پہ ڈپینڈ کر کے کرتے ہیں تو وہ اس کا رزلٹ وہ نہیں مل سکتا جو کہ آپ اس کو خود اٹین کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ سفر وہاں سے شروع ہوا اور میں نے یہاں پہ بھی ریمیکس کو جوائن کیا اپنے ریئل اسٹیٹ کو رجسٹر کر کے. اور پھر مجھے جو ریمیکس ہے وہ شاید بہت سارے لوگ کینیڈا میں تو اس کو بہت اچھا پہچانتے ہیں, لیکن شاید اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ ریمیکس دنیا کی ون آف دا لارجسٹ نیٹ ورک آف بروکریجز ہے. آلریڈی 110 ممالک میں تھی. تو پھر میں نے ان سے ریچ آؤٹ کیا, مجھے پتہ چلا یہ اور ملکوں میں گرو کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ایک بروکریج جو پہلی اور اب تک کی صرف ایک ہی بروکریج ہے وہ پاکستان میں, پھر لاہور میں نے اوپن اپ کی. So you were the first one who took this. That's correct. اس کے بعد گئی ایک اور بھی گئی تھی مگر they couldn't maintain it کیونکہ ظاہر ہے اس میں کلائنٹل پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اور جس بیک گراؤنڈ سے مجتبیٰ کا تعلق ہے they delivered the services, they delivered. Am I right? If I'm wrong, do correct me. نہیں بالکل. تو ظاہر ہے اس میں امپلائیز ہیں, ہر چیز کو لک آفٹر کیا جانا, تو وہ چیز نے اور فل ٹائم امپلائیز کی پریزنس وہاں پہ اس پلیٹ فارم کے اوپر, دیٹ میڈ اے ڈفرنس. سو یو آر سکسیزفل ڈوئنگ اٹ ان پاکستان.
جی بالکل. اور اس میں ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ یہاں پر ریئل اسٹیٹ بروکریج یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں یہ ایک لائسنس یا ایک ریگولیٹڈ ٹریڈ ہے. پاکستان میں جیسے آپ نے مینشن کیا, ان کو کچھ اور بھی کہتے ہیں. جی بالکل, وہاں پہ ڈیلر کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے زیادہ, اور وہاں پہ انفارچونیٹلی کیونکہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے اس لیے کوئی بھی شخص اس کے اندر کام کر تو سکتا ہے, لیکن اس کے وہ جو ورک ایتھکس جو یہاں کے ہمارے اوورسیز پاکستانی جس سے یوز ٹو ہیں, یا جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ود رسپیکٹ ٹو کہ ہر چیز ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, وہ وہاں پہ نہیں ہو پاتی. صحیح. جیسے یہاں پہ ایک بہت بڑا فرق ہے, یہاں پہ MLS ہوتا ہے, ہر ایک کو معلوم ہے کہ کوئی پراپرٹی کتنے کی بکی ہے, کتنے دنوں میں بکی ہے. وہاں پر کوئی اس طرح کا نظام موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ میں نے فیل کیا کہ ان کے پاس وہ لیک آف انفارمیشن کا جو ہے وہاں پر لوگ بعض اوقات فائدہ اٹھا جاتے ہیں, اور ان کو وہ چیز اپنی معاوضہ نہیں مل سکتا اگر وہ سیل کر رہے ہیں, یا اگر وہ بائی کر رہے ہیں تو وہ مہنگا خرید بیٹھتے ہیں, کیونکہ جو وہاں پر جن کے ساتھ وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا جن سے وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ورک ایتھکس یا ان کا جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بالکل بھی کینیڈین سٹینڈرڈ نہیں ہیں. پھنسے کی بات ہے, جو پھنس گیا سو پھنس گیا. بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ وہاں پر ہر کوئی جو وہاں پر زیادہ تر لوگ کام کرنے والے ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ جی وہ باہر ڈالرز کماتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑے بہت آگے پیچھے اگر ان سے لے لیا جائے. درختوں پہ لگتے ہیں. میں نے تو اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی, آئی پٹ آل دا, ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں درختوں پہ یہاں پہ جو روپے لگتے ہیں, حالانکہ دیر از لاٹ مور ہارڈر لائف ہیئر اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. آئی ڈو ایوری تھنگ, ہم ہر کام خود کرتے ہیں اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ. بہرحال میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ, اور میرے سب سے پہلے جب میں آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہوں, میں اپنی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میری اپنی مظفر کے جانے کے بعد ہماری کوئی بھی چیزیں ٹرانسفر ہی نہ ہو سکیں, بیکاز آئی واز ہیئر. اگر میں پاکستان ہر سال جایا کرتی تھی, میرا 10 دن کا ٹرپ ہوتا تھا. ایک زمین کے اوپر قبضہ ہو گیا, وہ تھی انجینئرنگ سوسائٹی میں, اور جس نے بیچا شاید ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہوئی تھی. بیوی نے جب پورا کا پورا ڈاکیومنٹس نکلوائے تو بھی ایک پلاٹ اس کے میاں کے نام پہ تھا, حالانکہ وہ پیڈ تھا, دوستی تھی, ٹرانسفر نہیں ہوا تھا. اینی ویز جی وہ بک آ گیا. 18 سال 19 سال کے بعد جب جا کے دیکھا تو وہاں پہ انجینئرنگ سوسائٹی میں گھر بنا ہوا تھا. اللہ خیر صلاح. بہرحال اس میں جو نام آ رہا تھا وہ میرے بہت ہی کسی قریبی کا تھا. آئی لیٹ اٹ گو. پھر کچھ پلاٹس تھے جو آپ کے یہ جو ریاض ملک صاحب کے ریفرنس سے, اور یہاں پہ ٹورنٹو میں بلکہ ہمارے بہت اچھے دوست ہمارے ساتھ آتے بھی ہیں, عاشر عظیم. عاشر عظیم کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ عاشر عظیم کا پلاٹ میچورٹی کے اوپر پہنچ کے, یعنی اٹ واز ان اے ڈیولپڈ لینڈ, تو ونس عاشر عظیم کیم ہیئر they put it back to the square one, یعنی undeveloped زمین میں گرا دیا. تو آپ سوچئے گا, I paid all the development charges and I know my 2 years were really depression کے بیچ میں, and I thought کہ میں کس کو دے دوں, یہ لے لو جاؤ, جس نے جو کرنا ہے, کم سے کم میں بھول تو جاؤں. ایسی صورتحال میں اگر آپ ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ دس از ناٹ این آرڈنری نیم. آئی گارنٹی یو ول تھینک می. آئی گارنٹی کہ آپ مجھے شکریہ ضرور ادا کریں گے, اور خدا گواہ ہے دس از ناٹ کہ میں یہ کمرشل کے لحاظ سے کور کر رہی ہوں. آئی ایم کورنگ اٹ بیکاز آئی نو ہی از اے ونڈرفل مین. حالانکہ میری مجتبیٰ سے میں ان کے پیرنٹس کو آئی نو دیم ویری ویل, اینڈ بچے اپنے ماں باپ سے ضرور پہچانے جاتے ہیں. میں میرے بہت اچھے دوست, بہت اچھے بھائی, بلکہ میں آج نسیم احمد صاحب کو بھی آپ کا نمبر پاس کروں گی. بعض اوقات خاندانی جھگڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ جو ان کو میرا خیال ہے کون سے کیسز کہا جاتا ہے, یہ تو پھر عمریں گزر جاتی ہیں, لوگوں کی موتیں ہو جاتی ہیں, جائیداد کے معاملات حل ہی نہیں ہوتے. تو اف اینی دیر از اینی بون آف کنٹینشن, جھگڑے والی زمین ہے, تو یو ریزالو دوز میٹرز ایز ویل. جی, تو ہمارا مین کام تو ریئل اسٹیٹ کی جو ٹرانزیکشن ہے اس میں پہلے ہی اتنی پریونشن کرنا ہے, یا اس کو پہلے اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ وہ کسی جھگڑے کی طرف پہنچے نہ. تو جیسے آپ نے ذکر کیا, یہ بات درست ہے, کافی لوگ ایسے ہیں جن کے اس طرح کی وراثتی جائیدادیں ہیں, یا انہوں نے کبھی خرید لی تھیں اپنے ٹرسٹ کی بنا پر, کسی بھائی یا کزن یا کسی اور کے نام پہ کر دی اور ہم کو نہیں مل رہی. وہ ایک اپنی جگہ
ایک ضرور چیز ہے جس کے اندر ہم ہیلپ کرتے ہیں, جس میں ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں, پر وہ زیادہ کام لیٹیگیشن کا جو ہے وہ لائرز کا ہوتا ہے. ہم ان کو یہ ضرور گائیڈ کر دیتے ہیں کہ کون سے ایسے لائرز ہیں جو اس کے اندر پروفیشنٹ ہیں یا جو ان کے ساتھ اسی طرح ٹرانسپیرنٹ رہیں گے جیسے کہ ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن جو ایک مین چیز ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے ہی کیوں, آپ اس نوبت تک کیوں پہنچیں کہ آپ کسی کے اوپر ڈپینڈ کریں, کسی کے اوپر آپ اندھا اعتماد کریں, اور وہ جب کوئی چیز خراب ہو جائے تو پھر آپ بھاگ دوڑ کریں. So you mediate before anything happens. Absolutely. میں ادھر جی ٹی اے میں موجود ہوں, اور یہ ایک بڑا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بروکر اونر ہو یا کوئی اپنا ریئل اسٹیٹ کا جیسا وہاں پہ آفس کہا جاتا ہے وہ رن کرتا ہو, ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا جو یہاں پر موجود ہے. میں آج عرفہ جی کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں. میں ادھر فل ٹائم ریئل اسٹیٹ لوکلی بھی کرتا ہوں کینیڈا میں. میں ادھر جی ٹی اے میں رہتا ہوں. آپ میرے سے فون پہ بات کر سکتے ہیں, آپ مجھے مل سکتے ہیں, آفس میں آ سکتے ہیں. جو آپ کی ایک نیڈز ہیں جو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, بیکاز آئی بینگ ناؤ اوورسیز پاکستانی مائی سیلف, اور میں نے پاکستان میں بھی کافی سال بزنس کیا. تو جب آپ جس ملک میں بزنس کرتے ہیں وہاں کے نظام کو آپ بڑا اچھا سمجھتے ہیں, وہاں کے لا کو بھی سمجھتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے رویے کو بھی سمجھتے ہیں, ان کی توقعات کو بھی سمجھتے ہیں. سو دس از اے فیوژن آف بوتھ دا ورلڈ, کہ جہاں پر ایک آپ کے پاس ریگولیٹڈ رجیم ہے کینیڈا والی, ایک ان ریگولیٹڈ رجیم ہے. تو ہم جو ایک سب سے بہترین جو کام کر رہے ہیں اس کے, ٹھیک ہے کمرشل اسپیکٹ تو ہے ہی ہے, بٹ ایک سوشل اسپیکٹ کے اندر بھی کہ آپ کو ایک ون ونڈو آپریشن کے تحت, کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے آپ کے لیے اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بائر ڈھونڈنا ہے, بلکہ ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ زیادہ دیر کے لیے وہاں پر شاید پاکستان نہ سفر کر سکیں. ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے چیز لی ہوئی ہے ہو سکتا ہے وہ اتنی پرانی ہو کہ جس میں کچھ کاغذات مسنگ ہو, تو پھر ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بجائے آپ پاکستان جائیں اور مہینوں وہاں پہ خرچ کر دیں اور کوئی آپ کو نتیجہ نہ ملے, تو میں یہاں پر ہی اپنے جتنے کلائنٹس ہیں ان سے ملاقات بھی کر لیتا ہوں, ان کی ساری ہسٹری بھی لے لیتا ہوں, اور یہیں سے ہی ہم تقریباً جو چیزیں کاغذات درست کرنے ہیں, کسی ڈپارٹمنٹس میں اپلیکیشن دینی ہے, وہ ساری چیزیں ہم ان کی پہلے سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. صحیح. اور ان کو پاکستان اس وقت ٹریول کراتے ہیں جب یہ ساری بیسک چیزیں ہو گئی ہوں اور ان کے لیے ایک بائر بھی الائن ہو گیا ہو, اور وہاں پر انہوں نے صرف جانا ہے, جو 2 ہفتے کا ایک پیریڈ لازمی ہوتا ہے جس میں سائن آف کرنے جانا ہے, اپنی پیمنٹ ریسیو کرنے جانا ہے, اور پھر اس کی منتقلی ہر کوئی چاہتا ہے جو یہاں پہ نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں, کینیڈا میں, امریکہ میں, کہ وہ اس کو روپیز کو ڈالرز میں کنورٹ کر کے واپس یہاں پہ منتقل کر دیں. تو ہم ہر سٹیج پہ آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں, اور جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم ان کو ریفر بھی کرتے ہیں. مجتبیٰ کا نمبر میں ایک بار پھر سے دیتی ہوں, اینڈ آف کورس 647-238-4115 238-4115 ایریا کوڈ 647 ریمیکس کے ساتھ ہیں. اگین میں نے شروع میں یہ سوال آپ سے ضرور پوچھا تھا, یس یو آر ایکٹیولی ورکنگ ہیئر ان کینیڈا, مگر ریمیکس کی بروکریج کی فرینچائز جب آپ پاکستان میں لے کر گئے تو یور آفس از دیئر ود دا اسٹاف اینڈ ایوری بڈی, از دیٹ رائٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. ہم فیز 8 DHA لاہور میں ہمارا آفس واقع ہے. وہاں پہ ہماری ایک فل فلیج ٹیم ہے جو ہم نے ایریا وائز اسپیشلسٹ ہیں. وہاں پر آپ کو نہ صرف DHA کی اسپیشلسٹ ملیں گے بلکہ گلبرگ, ماڈل ٹاؤن, جوہر ٹاؤن, فیصل ٹاؤن, ہر ایریا کا کمرشل کا الگ ہے, ریزیڈینشیل کے الگ ہیں. اور ایک جو چیز میں نے وہاں پہ کی کہ وہاں پر جو آپریشنس کو ہیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ریئل اسٹیٹ ایسی چیز ہے جو کہ ریموٹلی ایک لیول تک ہو سکتی ہے, آپ نے ٹیم کو دیکھنا ہوتا ہے. میں نے وہ بھی ایسے شخص کا انتخاب کیا جنہوں نے ٹورانٹو میں ہی تقریباً 5-6 سال سینچری 21 کے ساتھ کام کیا ہوا تھا. تو وہ یہاں کے جو ریگولیٹڈ رجیم ہے, یہاں کے جو ایتھکس ہیں, اور جو یہاں کے آپ کے کلائنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ہے وہ ان کو آلریڈی سمجھتے ہیں. تو سینچری 21, ری میکس دونوں ہی بہت بڑے نام ہیں. کینیڈا میں ری میکس بہت وائڈ اسپریڈ ہے. اگر آپ US چلے جائیں وہاں پر سینچری 21 بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ ہے. تو ہمارے پاس وہاں پر
میں یہاں پر موجود ہوں, میرا زیادہ رول جو ہے وہ بزنس ڈیولپمنٹ کی طرف سے ہے, اور جو ایگزیکیوشن ٹیم کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ بھی یہیں کے ریئلٹر ہیں جنہوں نے یہاں پر کافی سال ٹائم گزارا ہے. اور جو ہم نے ٹیم بنائی ہے وہاں پر, جیسے آپ نے کہا جی وہاں پر ہر جگہ پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر ڈیلر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ جی ہم اس میں ڈیل کرتے ہیں. ہم نے ان کو یہی ڈسٹنکشن دی ہے کہ ایک ڈیلر اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ میں کیا فرق ہے, کہ دونوں کے جو مائنڈ سیٹ ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہے. ڈیلر صرف اپنی حد تک دیکھ رہا ہے, اس نے ٹرانسپیرنسی نہیں رکھنی, اس نے آپ کا انٹرسٹ پروموٹ نہیں کرنا, اس نے آپ کا انٹرسٹ واچ نہیں کرنا. اور جو ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہم یہاں پر کینیڈا میں ٹرین کیے جاتے ہیں اور پھر ہمارے پہ یہاں پر ہر پروونس میں ریگولیشنز ہیں, ہم نے ان کو اسی طرح ٹرین کیا ہے کہ آپ نے کلائنٹ کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کو پروموٹ کرنا ہے. جتنے بھی آپ یہاں پر ہمیں چیزیں جو ہم اپنی روزمرہ میں کرتے ہیں, آپ خود ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, کہیں پہ آپ جاتے ہیں تو ہمیں لیٹنٹ ڈیفیکٹس بتانے ہوتے ہیں. آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں, اگر اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ آؤٹ آف آرڈنری ہے تو آپ نے اس کو ڈسکلوز کرنی ہوتی ہے. تو ہم یہ ساری چیزیں, یہ ساری ورک ایتھکس یہاں سے وہاں منتقل کی ہے. پوری ٹیم ہم نے نئے سرے سے لی ہے, ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم مارکیٹ سے کوئی بندہ اٹھا لیں. آپ کا نمبر ہے 6472384115. ایتھکس کی اگر ہم بات کریں, دس از مائی لاسٹ کویسچن. مجتبیٰ حمید فیز 8 لاہور میں ڈیفینس میں ان کا آفس ہے. ریمیکس کی بروکریج لے کے گئے ہیں, اینڈ ونس اف اٹس اے فرینچائز دے کینٹ ہیو ون تھنگ ایکسٹرا اور ون تھنگ لیس. کینیڈا میں جب ہم ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو دیر از نو چیک or the payment in the name of anybody. It is always in the trust account. So what is Remax office in Pakistan? So any transaction, say maine plot lena hai, and if I have to give the money, do I have to give this money in Mujtaba's name or XYZ's name, or there is a trust account where I give the money? بڑا اچھا آپ کا کویشچن ہے, اور ہم اپنے انڈیویجول بیسس پہ ایز بروکر اونرز ان پاکستان یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے گورنمنٹ کو انوالو کریں کہ وہ ایسکرو اکاؤنٹس کی کوئی پروویژن کریٹ کریں. اچھا, ابھی ایٹ دی مومنٹ دیر از نو ایسکرو اکاؤنٹ, ابھی تک کوئی ایسکرو اکاؤنٹ نہیں ہے. جو پیمنٹس ہوتی ہیں, جو وہاں کی پریکٹس ہے, بائر جو ہیں وہ سیلر کے نام کے پے آرڈرز بناتے ہیں. یا اگر میں آپ سے اور ٹرانسپیرنٹلی بات کروں, کیونکہ میں نے پرومس کیا ہم ٹرانسپیرنٹ رہیں گے, تو پاکستان میں ایک بہت بڑی کیش اکانومی بھی ہے. تو جو وہاں پہ لین دین ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ کیش میں ہوتا ہے, اس میں کئی جو ایک پورشن ہوتا ہے وہ کیش کا بھی ہوتا ہے. اب یہ بڑا ضروری ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ ہم جو اپنے اوورسیز پاکستانیز کے لیے زیادہ تر یہاں پر مجھے سیل کی کوئریز آتی ہیں, ان کے لیے جو بائر ڈھونڈتے ہیں, ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا بائر ڈھونڈیں جو ان کو زیادہ سے زیادہ پیمنٹ جو ہے وہ بینک ڈرافٹ کے ذریعے کرے, تاکہ وہ ان کا پیسہ لانا ان کے پیسہ وائٹ رہے, وہ پاکستان میں بھی انہیں کسی سے چھپنا نہ پڑے, اور وہ بینکنگ چینل کے تھرو ہی ہم پھر ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کیسے وہ اسٹیٹ بینک کے قوانین کے مطابق اپنی رقم کو پھر یہاں پر منتقل کریں جس کو وہ بڑے آرام سے استعمال کر سکیں. مجتبیٰ حمید میرے ساتھ ہیں. فون نمبر ہمارا ان کا ریپیٹڈلی اسکرین کے اوپر نظر آئے گا. ہم اس پروگرام کو رپیٹ بھی کریں گے. بہت سے لوگوں کی جائیداد کے مسائل ہوا کرتے ہیں. مجتبیٰ نے بھی جو بات شیئر کی ہے, میں آپ کو پتہ ہی اکثر کہا کرتی ہوتی ہوں, یہاں سے خبر آتی ہے ایک آدمی کے گھر سے پیسے ملے, پورا کا پورا کمرہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا, ہے نا. تو وہاں تو کیش پہ ڈیلنگ ہوتی ہے. بائی دا وے, جب میں یہ بات کر رہی ہوں تو صرف اپنے آپ کو بیش کرنا بھی اچھا نہیں لگتا. ریسنٹلی امریکہ کا ایک پولیٹیکل آدمی پکڑا گیا ہے, اس کے گھر میں سے گولڈ بارز, اتنی گولڈ بارز کہ خدا کی پناہ. ہے دیٹ نیوز ول کور لیٹر آن. مصطفیٰ جی آپ اپنا نمبر دیجیے گا. ریمیکس کا بروکریج جو لاہور ڈیفینس 8 میں شروع کی, دس از مرتضیٰ مجتبیٰ حمید. 6472384115. Thank you very much, Mujtaba. Thank you very much for having me here, جی. Concluding remarks, please. کنکلوڈنگ میں یہی ہے جی کہ آپ اگر پاکستان میں کوئی بھی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں یا پاکستان میں کسی وجہ سے خریدنا چاہ رہے ہیں تو میں یہیں پہ موجود ہوں. آپ میرے سے رابطہ کیجئے.
اور ہم یہاں پر مل بھی سکتے ہیں. آفٹر ہم آپ کو سارا پروسیس ایکسپلین کریں, ویلیویشن دیں, اس کے بعد آپ کو کانفیڈنس ہو تو آپ ہمیں ذمہ داری دیں. انشاءاللہ ہم آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے. پیپل کین 100% کانفیڈنس میں. یہ پاکستان کے لین دین کی آف کورس یو کین ڈو لین دین ہیئر ایز ویل. ہی از سرٹیفائڈ ریئل اسٹیٹ بروکر ہیئر ان کینیڈا ریمیکس گولڈ کے ساتھ ہے, مگر پاکستان کے لحاظ سے اٹس اے بگ پرابلم فار ایوری بڈی. کوئی جگہ خریدنی ہے, کوئی جگہ بیچنی ہے, تو آپ یو کین کانٹیکٹ مجتبیٰ حمید, ان کا نام ہے, 647-238-4115. تھینک یو ویری مچ مجتبیٰ. ٹاپ آف دا آور بھائی, یہ بزنس یہی چلانے میں مدد دیتے ہیں.